جو عام طور پہ نوجوانوں میں آج کل عام طور پہ گناہ ہے نا، ہینڈ پریکٹس کا گناہ، توبہ کرو پھر ہو جائے، پھر توبہ کرو پھر ہو جائے، پھر توبہ کرو، اور چھوڑنے کے لیے کیا کرو، اپنے لیے سزا متعین کرو. اپنے اوپر قسم نہ کھاؤ کہ اگر مجھ سے یہ ہوا تو مجھ پر لازم ہے. یہ نظر منتیں اور قسمیں بہت مسئلہ بن جاتی ہیں. پکا عزم کرو جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سنیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ آپ سے یہ گناہ ہوا، آپ نے اگلے دن روزہ رکھا سزا کے طور پہ، یا کوئی صدقہ کر دیا. جو بہت زیادہ دھتی ہوتے ہیں ان کو تو ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، کہ وہ روزے میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں چل رہی ہیں، وہ روزے میں پھر روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہوتے، روزے میں یہ کام تو اور زیادہ گناہ ہے، روزہ بھی گیا تمہارا. ان کو ہم کہتے ہیں صدقہ کرو پیسے. تو جب وہ پیسے صدقہ کرتے ہیں تو پھر ان سے گناہ ہوتا ہے. تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے، فائدہ ہوا ہے، ایک دم نہیں ہوگا. پھر اگر ہو گیا ہے صدقہ کرو، پھر ہو گیا ہے صدقہ کرو، توبہ بھی کرو صدقہ بھی کرو. ہوگا پتہ ہے کیا؟ کچھ دنوں میں یہ گناہ اگر دن میں 6 دفعہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ ہو جائے گا، 3 دفعہ ہو رہا تھا تو 2 دفعہ ہو جائے گا، 2 دفعہ ہو رہا تھا تو 1 دفعہ ہو جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ بالفرض گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا تو جس پلڑے میں گناہ آ کے رکھے جا رہے ہیں، نیکی کا پلڑا بھی تو بھاری ہو رہا ہے نا اسی حساب سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ فرض کرو گناہ نہیں بھی چھوٹا تو جہاں ترازو کے پلڑے میں گناہ آ رہے ہیں تو اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ گناہوں کو تولے نیکیوں کا نہ تولے. وہ صدقے کی نیکی کو بھی تو دوسرے پلڑے میں لا کے رکھے گا. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو شخص اپنے لیے سزا متعین کرے گا اور اس سزا کی پابندی کرے گا، ڈرامے نہیں کرے گا کہ یار چونکہ اس سزا دینے کے بعد بھی گناہ چھوٹ تو رہا نہیں ہے، کیا فائدہ ایسی سزا کا، تو نہیں دو سزا اپنے آپ کو. نا نا نا، گناہ 100 دفعہ ہو 100 دفعہ سزا دو. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ گناہ اس سے دیر سے چھوٹے گا لیکن چھوٹ جائے گا. تو چند باتیں بتاؤں. پہلی بات، گناہ چھوٹے گا اس سے انشاءاللہ. نہیں چھوٹا کم ہو جائے گا. تو یہ بھی کم فائدہ ہے کیا بھائی؟ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے تو دونوں میں فرق ہے نا. چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ تھوڑی کہ جیلوں میں ڈال دو گے اس کو اور وہ کون ہے یار، نیب والے آ جائیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا. اور ایک کروڑوں روپے کی چوری کرنا بطور مثال، جو ابھی کیا مثال دوں سب کو بتائیے. تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ کفارہ دینے سے، جرمانہ دینے سے گناہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ چھوٹے گا. نمبر 2، نہیں بھی چھوٹا کم ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. نہیں بھی کم ہوا تو جتنی دفعہ گناہ ہو رہا ہے اتنی ترازو میں نیکیاں آ رہی ہیں، یہ فائدہ ہوگا. چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ مزید آگے نہیں جاؤ گے، بریک لگ جائے گی وہیں تک. ورنہ جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. ہر گناہ میں طاقت ہے، اپنے سے بڑے گناہ کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ چرس پیتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھٹے بھی وہی لگاتے ہیں ہیروئن کے. ڈائریکٹ ہیروئن پہ نہیں آ جاتا انسان. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ زنا کی طرف بھی کون جاتا ہے؟ یہی لوگ بڑھتے ہیں، یہی زنا کی طرف جاتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں. تو یہ بریک لگ جائے گی اس سزا کی وجہ سے، وہیں اسٹاپ ہو جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ کام کیا کرو. اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، توبہ کرو، روکو اپنے آپ کو، شادی کرو، سب سے پہلی بات تو یہ. اور صدقہ کیا کرو یا روزہ رکھا کرو. روزہ وہ رکھے جو بہت زیادہ لت نہیں ہو گئی ہے. جس کو بہت زیادہ لت ہو گئی ہے نا تو وہ بھی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا.